السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین سب کا سب اللہ کے لیے ہے جو دو جہانوں کا مالک ہے، دو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، و بذالک امرت، یہی حکم مجھے دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سب سے پہلا میں ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا، حکم دیا تھا اپنی امت کو کہ وہ قربانی کریں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس دن یعنی قربانی والے دن سب سے بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہے وہ قربانی ہے۔ آپ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی والے دن سب سے زیادہ محبوب ترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ جانور ذبح کرنا ہے، یعنی خون بہانا ہے۔ یعنی خون بہانے سے بڑھ کر قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو کوئی اور عمل پسند نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، اس میں علماء دو رائے رکھتے ہیں۔ بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ قربانی واجب ہے، اور بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور قربانی کرتے رہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قربانی کیا کرتے تھے، اور مسلمان یعنی ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، تو صحیح بات یہی ہے کہ جس شخص کے پاس قربانی کی طاقت ہو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اور اس سے جی نہ چرائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لہذا اس میں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ حصہ لینا چاہیے، اور اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کون شخص ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے یا کم از کم سنت مؤکدہ ہے، تو اس کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ہر وہ مرد اور عورت جو مسلمان ہے، عاقل ہے اور بالغ ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے، تو اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس سونے کا نصاب ہو، کچھ کہتے ہیں چاندی کا نصاب ہو، تو اس کو قربانی کرنا چاہیے، وہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن اس بات کی کوئی دلیل میرے ناقص علم کے اندر نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی ضروریات کو پورا کر لینے کے بعد، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کر لینے کے بعد قربانی کی طاقت رکھتا ہو تو اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ہم لوگوں نے جب کوئی دنیا کا کام کرنا ہو تو بڑے شوق سے شادی بیاہ اس طرح پیسے پکڑ کے بھی کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں، یہ نہیں ہوں، وہ نہیں ہوں۔ تو ایسے بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ اگر اپنی ضروریات سے ہٹ کر انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو جس میں وہ قربانی کر سکتا ہو تو اسے قربانی کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ قربانی
کن جانوروں کی ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں: اونٹ نر اور مادہ 2، گائے نر اور مادہ 4، بکری نر اور مادہ 6، اور بھیڑ نر اور مادہ 8۔ یہ جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے، دمبا وغیرہ اسی میں شامل ہیں۔ تو ان جانوروں کی قربانی ہونی چاہیے، اور جو بڑا جانور ہے اس کے اندر 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو چھوٹا جانور ہے وہ ایک کی طرف سے ہی قربان ہوگا۔ بڑے جانور کے اندر 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہم عمرہ یا حج کے موقع پر تھے، اور ہم نے اونٹ کے اندر 7 آدمیوں کو شامل کیا، اور 7 آدمیوں نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ گائے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا گائے کا بھی یہی حکم ہے، البتہ جو چھوٹا جانور ہے وہ ایک بندے کی طرف سے ہی ذبح ہوگا۔ اس سلسلے میں اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کا یعنی جانور ذبح کرنے کا وقت کیا ہے۔ اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قربانی کا وقت یعنی جانور ذبح کرنے کا وقت عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے پہلے ذبح کر لیتا ہے تو وہ ہرگز قربانی شمار نہیں ہوگی۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس سلسلے میں موجود ہے، بالکل صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما یذبح لنفسہ، جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو یہ اس کے لیے یعنی صرف ایک کھانے پینے کے لیے گوشت ہوگا۔ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، اور جس نے نماز کے بعد اس کو ذبح کیا تو یہ اس کی طرف سے قربانی شمار ہوگی۔ اور وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر لیتا ہے تو وہ صرف ایک گوشت عام گوشت شمار ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد ذبح کرتا ہے تو وہ قربانی شمار ہوگی۔ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا، یہ سوچ کر کہ سب سے پہلے گوشت پکے گا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دوں گا۔ انہوں نے اپنی سوچ سے یہ ایک کام کیا، اور عید کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے حیرانگی سے پوچھا کہ اتنی جلدی گوشت تیار کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے ذبح کر آیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری قربانی شمار نہیں ہوگی، اس کی جگہ پر تمہیں ایک اور جانور ذبح کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کتنے دن ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 3 دن ہے، یعنی ایک قربانی کا دن 10 ذوالحجہ اور 11 اور 12، اور بہت سے علماء کے نزدیک 4 دن ہے، یعنی ایک 10 ذوالحجہ قربانی کا دن اور اس کے بعد 3 دن۔ اور یہی بات صحیح ہے۔ سنن بہقی کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ قربانی یہ 3 دن اور اس بعد یوم نحر، یہ لفظ موجود ہیں کہ فرمایا کہ یوم نحر یعنی 10 ذوالحجہ کے بعد 3 دن یہ قربانی کے ایام ہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ملتا ہے کہ ایام النحر یوم الاضحیٰ و ثلاثۃ ایام بعدہ، کہ یہ قربانی کا دن اور 3 دن اس کے بعد والے یہ قربانی کے یعنی عید کے دن شمار ہوتے ہیں۔ اور اس زاد المعاد میں امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ ایام التشریق، تمام کے تمام جو ایام تشریق حج کے دن ہیں، یعنی جن میں حاجی مینا میں ٹھہرتے ہیں، وہ قربانی کے دن ہیں۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ 4 دن ہے، 10 ذوالحجہ قربانی والا دن، اور اس کے بعد 3 دن 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ یہ جانور کیسا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانور بالکل تازہ اور صحت مند اور موٹا تازہ ہو،
اور ایسے کچھ عیوب جو جانور میں پائے جاتے ہوں تو ان کی وجہ سے یہ جانور قربانی کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ یہ عیوب یہ ہیں: نمبر 1، وہ جانور لنگڑا نہ ہو۔ اگر جانور لنگڑا ہوگا، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو تو وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کانا نہ ہو، بینگا نہ ہو، ورنہ وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایسا بیمار جانور نہ ہو جس کا کوئی مرض واضح نظر آ رہا ہو، وہ بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اتنا دبلا پتلا جانور نہ ہو کہ جو اس کی ہڈیاں یعنی نکلی ہوئی ہوں، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور جانور خارش زدہ نہ ہو۔ اس طرح یعنی کسی بھی بیماری کے اندر وہ جانور مبتلا نہ ہو تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ حدیث شریف میں یہ واضح عیوب ذکر کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جانور نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کانا پن ظاہر ہو، بیماری ظاہر ہو اور دبلا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، تو ایسا جانور قربانی کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے قربانی کے موقع پر اپنے دست مبارک سے ذبح کیے ہیں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے اس موقع پر آپ نے 63 اونٹ خود اپنے دست مبارک سے ذبح کیے ہیں، اور بقیہ 37 اونٹ یعنی کل 100 تھے، بقیہ 37 اونٹ جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ آپ کی طرف سے یعنی وکیل بن کر وہ ذبح کریں۔ اور ایک جگہ پہ یہ بات بھی ملتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ امر ابو موسیٰ بناتہ ان یذبحن بایدیہن، کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ یہ حکم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو دیا کرتے تھے، اور یہ روایت معلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس کو ذبح ہوتا ہوا دیکھو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے، اس کا ذبیحہ بالکل صحیح ہوگا، اور اگر وہ ذبح نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے تو پھر کم از کم اتنا ہے کہ وہ اپنی قربانی کے پاس موجود ہو۔ تو اس لیے چاہیے قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کی جائے، اور اگر ایسا نہ ہو، ہمارے ہاں عام طور پر لوگ ذبح نہیں کرتے، تو پھر کم از کم اتنا ہے کہ قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت اس کے پاس کھڑا ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ ہم یہ اللہ سے عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ آج یہ جانور تیرے رستے میں ذبح کیا جا رہا ہے، اور اگر ہمیں اپنی جان بھی تیرے رستے میں ذبح کرنا پڑی، اپنی جان بھی دینا پڑی، تیرے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑی، تو ہم اس سے بھی کسی قسم کا کوئی دریغ نہیں کریں گے اور اپنی جان تیرے رستے میں قربان کر دیں گے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جو شخص فوت ہو گیا ہو اس کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی خاص دلیل صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا پھر صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، قربانی کرتا ہے میت کی طرف سے، تو یہ عام صدقہ شمار ہو جائے گا، کیونکہ میت کے لیے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے مالی صدقہ جو ہے اس کے دلائل موجود ہیں۔ اور اگر کوئی یہ صدقہ کرتا ہے یعنی کوئی قربانی کرتا ہے، میت کے لیے قربانی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ محققین علماء کرام یہ فتویٰ دے چکے ہیں، کہ یہ عام صدقہ شمار ہو جائے گا، لیکن میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی خاص دلیل، کوئی صحیح سند کے ساتھ خاص قربانی کرنے کی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگلی اہم بات یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اونٹ کے لیے جو عمر ہے کم از کم 5 سال اس کے مکمل ہونے چاہیے، یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح
جو دوسرا جانور گائے ہے، وہ بیل یا گائے ہے، اس کی عمر کم از کم 2 سال مکمل ہونی چاہیے۔ اسی طرح بکرا بکری وغیرہ جو ہیں، بھیڑ اور دمبا، ان کی عمر 1 سال مکمل ہونی چاہیے، یعنی دوندا جانور ہونا چاہیے۔ البتہ جو دمبا وغیرہ ہے وہ سال سے کم بھی ہو تو اس کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ اگر مکمل جانور ہے، موٹا تازہ ہے، تو وہ انشاءاللہ صحت مند جانور ہو تو وہ قربانی کے لیے انشاءاللہ جائز ہوگا۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ قربانی کے لیے جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اس کو قربانی سے پہلے اچھی طرح کھلایا پلایا جائے۔ اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز ہونی چاہیے، اور ذبح کرتے وقت اس کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور ایسے بندے کو ذبح کرنا چاہیے جو اچھی طرح ذبح کر سکتا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو قتل کرو، یعنی قصاصاً، اسلامی عدالت کی طرف سے حکم ہو قصاصاً قتل کرو، فاحسنوا القتلہ، تو اچھی طرح اس کو قتل کرو، یعنی تکلیف نہ دو۔ فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اور جب تم ذبح کرو کسی جانور کو تو اچھی طرح اسے ذبح کرو، یعنی اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کے وقت کیا پڑھنا چاہیے، ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، تو بعض جگہ پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض جگہ یہ ملتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی چند دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ تو بہرحال یہ پڑھ کر قربانی کے جانور کو تیز دھار والی چھری کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ جب رگیں کٹ جائیں اور خون نکل جائے اور اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جائے تو یہ ذبیحہ انشاءاللہ بالکل صحیح ہوگا۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے؟ ضروری نہیں ہے، آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، اچھی بات ہے۔ ایک حصہ خود رکھ لیں، ایک رشتہ داروں کو دے دیں، ایک غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیں، آدھا رکھ لیں، آدھا تقسیم کر دیں، سارا تقسیم کر دیں، کچھ تھوڑا رکھ لیں، باقی تقسیم کر دیں، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آخری گزارش یہ ہے کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، شوق اور ذوق کے ساتھ۔ یہ کبھی بھی ذہن میں نہ سوچیں کہ یہ کوئی جرمانہ ہے، یا اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کدھر سے پیسے لائیں، یا بعض لوگ صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھا کریں اور قربانی بھی دیا کریں۔ اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری زندگی، میری نماز، میری موت، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قربانیوں کا گوشت یا خون یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس تقوی کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کی ہے کہ نہیں، اصل بات وہ پہنچتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل بات اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم سنے تو اس کو بڑی خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ پورا کیا جائے، اسی پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اسی میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ قربانی کرنے کی اور اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔